السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تکبر کے 4 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر سب جب بیٹھے ہوتے ہیں تبھی آغا جی بتاتے ہیں کہ میرے پاس مقدس کے لیے 2 رشتے آئے تھے اور میں نے ریجیکٹ کر دیا ہے آریز کا رشتہ۔ یہ بات سن کر اس کا بھائی بھی خوش ہو جاتا ہے معاذ، لیکن آریز کو یہ بات بہت زیادہ غصہ دلواتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مقدس سے میں شادی کروں گا، تو پھر اس کی شادی کہیں اور کیوں ہو رہی ہے۔ یہ باتیں سن کر ایمن کو بھی غصہ آتا ہے اور ساتھ ہی ماہرہ کو بھی، لیکن آغا جی کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا اس کی شادی اس سے ہی ہوگی، اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ یہ گھر چھوڑ کر جا سکتا ہے، اور اگر اس شادی میں کوئی مسئلہ کھڑا کیا تو بھی میں برداشت نہیں کروں گا۔ اتنی دیر میں ہارون کہتا ہے کہ نہیں آغا جی، ایسی بات تو نہیں ہے، بس بچہ ہے، تھوڑا سا غصے میں بول گیا۔ جب آغا جی اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ہارون فوزیہ کو کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، پاگل ہو گیا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہاں پر ماہرہ آتی ہے آریز کے پاس اور کہتی ہے کہ تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تبھی وہ بتاتا ہے کہ میں تو صرف اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف آریز فون کرتا ہے مقدس کو اور اسے کہتا ہے کہ تم سے شادی صرف میں کرنا چاہتا ہوں، تم خود اس شادی سے منع کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مقدس کہتی ہے کہ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں، میں آپ کی یہ بات ایمن کو بتا دوں گی۔ یہاں پر اگلے دن آفس آتا ہے تو آریز عابس کو دھمکی دیتا ہے کہ مقدس سے شادی نہ کرو۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ فیصلہ آغا جی نے کیا اور میں انہیں منع نہیں کر سکتا، آپ نے کرنا ہے تو آپ خود ہی منع کر دیں۔ یہاں پر عابس کی امی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں شادی کے فیصلے کی وجہ سے، اور وہ کہتی ہے کہ آغا جی نے تو شادی کی ڈیٹ بھی دے دی ہے۔ یہ بات سن کر عابس پریشان سا ہوتا ہے آریز کی وجہ سے، لیکن خیر اپنی امی کو کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، شادی ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے۔ دوسری طرف فوزیہ آتی ہے اور آ کر آریز کو سمجھاتی ہے۔ آریز کہتا ہے کہ میں تو صرف مقدس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، آپ پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف عابس فون کرتا ہے مقدس کو اور اسے کہتا ہے کہ میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تبھی آپ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ مقدس بھی اس سے تھوڑی بہت بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اتنی زیادہ فریک ہونا پسند نہیں ہے، جب شادی ہوگی تب باتیں کریں گے۔ دوسری طرف یہاں پر مقدس بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنی شادی کی وجہ سے کہ اب وہ اس گھر سے چلی جائے گی۔ ایمن آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا تو شادی کا جوڑا بہت ہی پیارا ہے اور تم شادی کر کے بہت خوبصورت لگو گی۔ اتنی دیر میں وہ جیسے ہی پلٹتی ہے تو گر جاتی ہے، اس کے پاؤں میں موچ آ جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ مقدس کو کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ پارلر ضرور جاتی، لیکن اب میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، ایسے کرو تم خود ہی چلی جاؤ۔ مقدس کہتی ہے کہ ہاں آپ ریسٹ کریں، میں چلی جاؤں گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ یہاں پر مقدس پارلر میں آ جاتی ہے اور تیار ہوتی ہے اور ساتھ ہی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کی شادی عابس سے ہو رہی ہے۔ جب واپسی پر وہ گھر جا رہی ہوتی ہے کہ ایک گاڑی اس کا پیچھا کر کے اسے روکتی ہے اور کڈنیپ کر لیتی ہے۔ وہ بہت زیادہ کوشش کرتی ہے بھاگنے کی، لیکن مقدس کو بھاگا نہیں جاتا۔ دوسری طرف آغا جی بلا لیتے معاذ کو اور اسے کہتے کہ میں تمہارا نانا ہوں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں مقدس کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر رہا ہوں۔ تبھی معاذ بھی شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا میری بہن کی شادی اتنی دھوم دھام سے ہوگی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہاں پر آریز آتا ہے اور آ کر ایمن کو سنبھالتا ہے اور اس کے پاؤں پہ بینڈیج وغیرہ کرتا ہے کیونکہ موچ آ جاتی ہے۔ دوسری طرف ایمن بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ مقدس ابھی تک پارلر سے کیوں نہیں آئی۔ وہ اسے فون بھی ملاتی ہے لیکن اس کا فون نہیں لگتا۔ معاذ بھی پریشان ہو جاتا ہے اپنی بہن کی وجہ سے۔ دوسری طرف یہاں پر فوزیہ معاذ اور ماہرہ ایمن کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے، وہ اسے بہت زیادہ باتیں سناتی ہے۔ یہاں پر ایمن کہتی ہے کہ امی معاذ ایسا نہیں ہے، آپ اسے اتنی باتیں کیوں سنا رہی ہیں، وہ تو صرف میری مدد کر رہا تھا۔ فوزیہ کہتی ہے کہ یہ ہے ہی ایسا، پہلے بہن نے میرے بیٹے کو ورگرا لیا اور اب بھائی لگا ہوا ہے تمہارے پیچھے، مجھے تو یہ اچھے ہی لگتے۔ دوسری طرف آغا جی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مقدس کڈنیپ ہو گئی ہے اور ان کی گاڑی نہیں ملی۔ وہ فوراً پولیس والے کو کہتے ہیں، پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کی گاڑی کی جلد سے جلد ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ معاذ بھی یہ بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن آغا جی سے کہتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پولیس والے کو کہہ دیا، بہت جلد ہماری گاڑی مل جائے گی اور مقدس بھی۔ یہاں پر مقدس کو کڈنیپ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایمن پریشان ہوتی ہے، وہ آریز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مقدس کو تم نے کڈنیپ کیا نا، کیونکہ تم اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ آریز کہتا ہے کہ میں تو اپنے کمرے میں تھا اور مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ میں اسے کڈنیپ کروں، اور ویسے بھی میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ دوسری طرف بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں آغا جی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ گاڑی مل جائے گی، ساتھ ہی مقدس بھی، لیکن ایمن بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اس کے چاچو بھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کب ملے
گی۔ معاذ بھی اپنی بہن کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے کہ ہارون کہتا ہے کہ ویسے بھی بارات آنے والی ہے آغا جی، اب ہم کیا کریں گے؟ فوزیہ بھی کہتی ہے کہ ایسے تو بہت زیادہ بدنامی ہوگی، لیکن آغا جی انہیں حوصلہ دیتے ہیں۔ گنڈے جب دیکھتے ہیں مقدس کو کہ اس نے اتنا سونا پہنا ہوا ہے تو ان کی نیت پھسلنے لگ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا سونا اتار لیتے ہیں۔ یہاں پر قاضی بھی آ جاتا ہے نکاح کے لیے اور بارات بھی آ جاتی ہے۔ اتنی دیر میں اب اس کی امی کہتی ہے کہ مقدس ابھی تک پارلر سے آئی نہیں ہے، سب لوگ پوچھ رہے ہیں۔ تبھی آغا جی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹریفک ہے نا، گاڑی ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے، اسی لیے ابھی تک مقدس پہنچی نہیں ہے۔ یہاں پر فوزیہ پریشان سی ہو جاتی ہے، وہ ہارون کو جا کر کہتی ہے کہ یہ آغا جی کیا کر رہے ہیں، ابھی تک مقدس آئی نہیں، کیا بنے گا؟ اتنی دیر میں پولیس والا فون کر کے آغا جی کو بتاتا ہے کہ آپ کی گاڑی اور آپ کے نوکر تو مل گئے ہیں لیکن مقدس نہیں ہے۔ جب یہ بات آغا جی کو پتہ لگتی ہے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ مقدس کہاں پر گئی۔ دوسری طرف معاذ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔